اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک. حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچمداران فضیلت و عدالت پر. بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، بنیان گزار کاخ شرافت و حریت، آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر. درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر. درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا. ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس الشموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. چونکہ شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، بلکہ آپ تمام ناظرین کی جانب سے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے. وہ تمام لوگ جو التماس دعا کا کہتے ہیں ان سب کے لیے، جو کمنٹ کے ذریعے التماس دعا کا کہتے ہیں، جو میسیجز کے ذریعے التماس دعا کا کہتے ہیں اور مسلسل ہمارے پروگرام سے جڑے رہتے ہیں، ان تمام ناظرین کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں. حرم امام رضا علیہ السلام میں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. چونکہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمارے پروگرام میں ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ آپ تمام ناظرین کی نیابت میں ہم ایک قاری قرآن کو دعوت دیتے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور آپ تمام ناظرین کی نیابت میں مولا کی بارگاہ سے زیارت کی تلاوت فرماتے ہیں. آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں جناب قبلہ سید محسن رضوی صاحب. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین کی نیابت میں وہ تمام لوگ جنہوں نے التماس دعا کا کہا ہے، کل مومنین والمومنات، کل مسلمین والمسلمات، تمام کی نیابت میں بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے زیارت من اللہ کی تلاوت فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ
واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في عرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودا التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعمال القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما ولإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متواترا وموائد المستدعمين معدا ومناهل الظماء مطرعا اللهم فاستجب دعائي
واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحز كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمین. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید محسن رضوی صاحب، جو آپ تمام ناظرین کی نیابت میں مولا کی بارگاہ سے زیارت امین اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے. ہم شکر گزار ہیں سید محسن رضوی صاحب آپ کے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں آج قم کی سرزمین سے، قم المقدسہ سے ایک بہترین شاعر، بہترین افکار کے مالک، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاعر اہل بیت جناب عامر نوگانوی صاحب. میں گزارش کروں گا کہ امام کی مناسبت سے کوئی کلام اگر ہمارے مومنین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں شہادت پرسوز امام جعفر صادق علیہ السلام رئیس مذہب حقہ کی شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں اور امام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں، قطع حاضر ہے کہ امام جعفر صادق کے دم سے باقی ہے، امام جعفر صادق کے دم سے باقی ہے جہان ہست میں ہر ایک زندگی کا وجود. امام جعفر صادق کے دم سے باقی ہے جہان ہست میں ہر ایک زندگی کا وجود. میرا امام بھی مذہب بھی میرا زندہ ہے، میرا امام بھی مذہب بھی میرا زندہ ہے. بتا رہا ہے یہی فقہ جعفری کا وجود، بتا رہا ہے یہی فقہ جعفری کا وجود. اور بیاں کرے گا جو تاریخ مکتب جعفر، بیاں کرے گا جو تاریخ مکتب جعفر. کلام حق سے وہی طرز گفتگو پائے. بیاں کرے گا جو تاریخ مکتب جعفر، کلام حق سے وہی طرز گفتگو پائے. بس آپ ہی کی وہ ہستی ہے جعفر صادق، بس آپ ہی کی وہ ہستی ہے جعفر صادق. صداقتوں کا بھرم جس سے آبرو پائے، صداقتوں کا بھرم جس سے آبرو پائے. اور ملاحظہ فرما لیں، کلام کے چند اشعار مطلع حاضر کرتا ہوں کہ قدم آل نبی جس خاک پر آ کر کے رکھتے ہیں، قدم آل نبی جس خاک پر آ کر کے رکھتے ہیں، علوم کبریا کے ہاں وہیں چشمے ابلتے ہیں، علوم کبریا کے ہاں وہیں چشمے ابلتے ہیں. تو ادھر مولا ہمارے علم کی بنیاد رکھتے ہیں، ادھر مولا ہمارے علم کی بنیاد رکھتے ہیں، ادھر دیکھو ذرا پھر جہل کے پاؤں اکھڑتے ہیں، ادھر دیکھو ذرا پھر جہل کے پاؤں اکھڑتے ہیں. مخالف جب عقیدوں پر ہمارے وار کرتے ہیں، مخالف جب عقیدوں پر ہمارے وار کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں ہم یا صادقو کہہ کر سنبھلتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں ہم یا صادقو کہہ کر سنبھلتے ہیں. اور شعر حاضر ہے کہ تمہارے ائمہ شاگرد کس کے ہیں یہ پوچھا تھا، تمہارے ائمہ شاگرد کس کے ہیں یہ پوچھا تھا. بس اتنی بات پر اب شیخ جی پہلو بدلتے ہیں، بس اتنی بات پر اب شیخ جی پہلو بدلتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ تشنا نہیں چھوڑیں گے یہ دین کا، کوئی بھی مسئلہ
تشنا نہیں چھوڑیں گے یہ دی کا، مراجے قال صادق ہر گھڑی آنکھوں میں رکھتے ہیں، مراجے قال صادق ہر گھڑی آنکھوں میں رکھتے ہیں۔ عجب ہے بغض و کینہ کی حدیں شاگرد ہو کر بھی، عجب ہے بغض و کینہ کی حدیں شاگرد ہو کر بھی، فضائل اپنے ہی استاد کے اب تم کو کھلتے ہیں، فضائل اپنے ہی استاد کے اب تم کو کھلتے ہیں، قدم آل نبی جس خاک پر آ کر کے رکھتے ہیں، علوم کبریا کے ہاں وہیں چشمے ابلتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب عامر نوگانوی صاحب، جو قم سے آپ تمام ناظرین کی سماعتوں کی نظر امام جعفر صادق سے متعلق کلام پیش فرما رہے تھے۔ ہم شکر گزار ہیں قبلہ عامر نوگانوی صاحب آپ کے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی یہ التماس ہے ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ سے یہی التجا ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کی نیابت میں بیوی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں نائب الزیارہ اور دعا گو رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ بشر کی فکر سے بالا ہے شان جعفر صادق، بشر کی فکر سے بالا ہے شان جعفر صادق، ہے قبلہ عرش والوں کا مکان جعفر صادق، ہے سدرہ نقطۂ آغاز یہ جبریل کہتے ہیں، ہے سدرہ نقطۂ آغاز یہ جبریل کہتے ہیں، وہاں سے آگے آتا ہے جہان جعفر صادق، وہاں سے آگے آتا ہے جہان جعفر صادق۔ کسی مکتب سے بھی ڈھونڈو خدا کو ڈھونڈنے والو، کسی مکتب سے بھی ڈھونڈو خدا کو ڈھونڈنے والو، ہے لازم ہر نمازی پر اذان جعفر صادق، ہے لازم ہر نمازی پر اذان جعفر صادق۔ کوئی حشام و جابر تو کوئی بہلول بنتا ہے، کوئی حشام و جابر تو کوئی بہلول بنتا ہے، جو دل سے چومے خاک آستان جعفر صادق، جو دل سے چومے خاک آستان جعفر صادق۔ مکاتب جتنے ہیں اسلام میں سارے گواہی ہیں، مکاتب جتنے ہیں اسلام میں سارے گواہی ہیں، زمانے دین ٹھہرا ہے زمانے جعفر صادق، زمانے دین ٹھہرا ہے زمانے جعفر صادق۔ اور آبائے مصطفیٰ ہے زیب تن فرزند زہرا ہے، آبائے مصطفیٰ ہے زیب تن فرزند زہرا ہے، یوں نبیوں پر بھی چھایا صاحبان جعفر صادق، یوں نبیوں پر بھی چھایا صاحبان جعفر صادق۔ میرے دل میں بلا کیوں خوف آئے روز محشر کا، میرے دل میں بھلا کیوں خوف آئے روز محشر کا، ملی ہے شمس جب مجھ کو امان جعفر صادق، ملی ہے شمس جب مجھ کو امان جعفر صادق۔ ہم ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ انصار ثقلین جعفری صاحب۔ آغا ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا آغاز پروگرام میں ہمارے تمام ناظرین کے لیے اگر امام کی زندگی کا مختصر سا خلاصہ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ سب سے پہلے تو اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں رئیس مکتب جعفریہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت پر تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے سوال کیا مختصر تعارف، بسم اللہ۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں ہم کوشش کریں گے امام کی زندگی کو بیان کرنے کی۔ سب سے پہلے میں امام کا مختصر تعارف پیش کر دوں۔ آپ کا نام جعفر، آپ کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی والدہ کا نام جو تاریخ میں ثبت ہوا فاطمہ، آپ کی کنیت جو ثبت ہوئی ابا عبداللہ کے نام سے، آپ کے مشہور القابات، بہت سارے القابات امام صادق علیہ السلام کے تاریخ میں ثبت اور ذکر ہوئے، جن میں سے طاہر ہے، فاضل ہے، امام علیہ السلام کے القابات میں سے صابر ہے، لیکن جو وجہ شہرت بنا آپ کی اور مشہور لقب آپ کا بیان ہوا تاریخ میں وہ ہے صادق، اسی لیے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آپ نے 63 سال زندگی گزاری، اور ان 63 سالوں میں سے آپ کی مدت امامت 34 سال تھی۔ امام نے 34 سال مدت امامت کی اور 65 سال آپ نے زندگی کی۔ آپ کے دور میں جو حکمران اور جو بادشاہ گزرے، ان میں سے 5 بنی امیہ کے دور اور اس کے
بعد 2 بنو عباس کے دور کے حکمران آپ کی زندگی میں گزرے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام منصور دوانقی کے حکم پر شہید کیے گئے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ 17 اور شہادت کی تاریخ جیسا کہ پاکستان میں 15 تاریخ کو اور ایران اور باقی ممالک میں 25 تاریخ کو، اور اسی طرح تاریخ میں نیمہ رجب بھی ذکر ہوئی ہے امام کی شہادت کی تاریخ۔ اور آپ کا مدفن جیسا کہ ہمارے سامعین ناظرین جانتے ہیں کہ مدینہ بقیع میں آپ کا مدفن موجود ہے، اور آپ کی قبر مبارک بقیع میں موجود ہے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا میرے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ بے شک ماشاءاللہ، امید ہے ہمارے تمام ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا۔ ابھی آپ نے بقیع کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ حرم امام رضا علیہ السلام کی جانب سے قبلہ بقیع میں جو معصومین کے قبور ہیں، مزارات ہیں، اور جناب سیدہ کی جو قبر مطہر ہے، اس کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ ہے جنت البقیع کی تاریخ کا، ہم چاہیں گے وہ ہمارے تمام ناظرین کے لیے پیش کریں۔ حرم امام رضا علیہ السلام نے وہ تمام ناظرین جو دنیا کے مختلف گوشہ و کنار میں ہیں ان کے لیے حرم نے بنائی ہے ایک ڈاکومنٹری جنت البقیع سے متعلق، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ In the name of God, the compassionate, the merciful. Baqi Cemetery is the biggest and the most important cemetery of Muslims, in which thousands of Muslims and especially 4 Shia Imams are resting. The graves of our immaculate Imams, Imam Hassan, Imam Sajjad, Imam Baqir, and Imam Sadiq, peace be upon them, were first located in the house of Aqil, Imam Ali's brother. Over time, this house was reconstructed into a mosque. Gradually, this place became a haven for Shia's longing hearts and turned into a place of pilgrimage. Upon a time when the other Imams' shrines had simple constructions, the shrine of Baqi shined in splendor due to the presence of 4 Imams. The reconstruction of the Baqi shrine happened as per to the orders of Najdul Mulk, the Shia minister of the Seljuk dynasty, in 498 after Hijrah, and continued to expand and renovate over the years. At 1344 after Hijrah, the shrine of Baqi was shining in the heart of the world, ornamented by zarih, built by talented Iranians, and also carpets and chandeliers that were presented to the shrine by devout Shias. This holy shrine was guarded by numerous servants, and Shias used to come in masses to visit their Imams. Due to the conspiracies of the British government and the establishment of John Philby as the British advisor to Al Saud, the deviant Wahhabi sect was born by Muhammad ibn Abdul Wahhab, based on superstitious opinions and fabricated narrations of Ibn Taymiyyah. Influenced by the views of Ibn Taymiyyah, Wahhabism considered all Muslims to be polytheists and infidels of the time of the Prophet. Muhammad ibn Abdul Wahhab, with the help of his followers and with the support of Al Saud, issued a fatwa to destroy the graves of the Imams and the elders of Islam. And in the first step, the Wahhabis raised the tomb of Imam Hussein, peace be upon him, in Karbala in 1216 and martyred more than 4,000 Shias. However, the shrine of Imam Hussein, peace be upon him, was rebuilt when the power of Wahhabism started to fade in Iraq. The Wahhabis also destroyed holy sites such as the tomb of Lady Hawa in Jeddah, the tomb of Lady Khadija and Abu Talib in Mecca, the tomb of Hamza, the uncle of the Prophet Muhammad, and the martyrs of Uhud in Medina. The desecrations of Wahhabis continued until the 8th of Shawwal, 1344 after Hijrah. On that gloomy day, following the order of the Supreme Judge of Medina, the Wahhabis attacked the holy shrine of the Ahlul Bayt in Baqi and destroyed the shrine. They made so that all the objects inside the shrine were looted, and no trace of that paradise remained. Up to this day, the Shias all over the globe mourn for the desecration of that holy site, and every year, on the 8th day of Shawwal, with global demand, increase their determination to rebuild these celestial tombs. امید ہے تمام ناظرین نے اس ویڈیو کلپ سے استفادہ کیا ہوگا۔ قبلہ یہ جنت البقیع کے حوالے سے کلپ تھا، ہم چاہیں گے ادامہ دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے استفادہ کریں۔ میں چاہوں گا امام کی زندگی کچھ خاص نکات، کچھ خاص پہلو اگر بیان کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ واقعاً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی نمونہ عمل اور اسوہ عمل ہے۔ بے شک ایسا ہی۔ اور امام کی زندگی کے ہم کس پہلو کو بیان کریں؟ آپ کا ہر پہلو زندگی کا اسوہ عمل نمونہ عمل ہمارا۔ کمالات اور آپ امام کی عبادت کو دیکھیں
تو امام کی دور میں امام سے بڑا عابد آپ کو نہیں ملتا. بے شک امام کی سخاوت کو دیکھیں تو تاریخ میں ثبت ہوا کہ آپ کے دور میں آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا. بے شک بے شک امام کی کرامات کو دیکھیں تو جو کرامات ثبت ہوئی ہیں اپنے دور کے کریم ترین امام. بے شک بے شک. اسی طرح آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کو دوسرے افراد اور دوسرے اشخاص کے آپ کی زبان سے جدا کرتا تھا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں نہ صرف ہم اس چیز کو بیان کر رہے ہیں بلکہ امامان اہل سنت امام مالکی اور امام ابو حنیفہ ان دونوں سے ذکر ہوا امام کے مقام اور مرتبے کو اگر میرے سامعین دیکھنا چاہیں تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ افقہ ترین فرد اپنے دور میں کہ اپنے دور کا اگر فقیہ ترین کوئی فرد تھا اپنے دور کا اگر افقہ ترین کوئی فرد تھا اور دانا ترین اگر کوئی فرد تھا تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک بے شک. اور اسی طرح دوسری طرف آپ دیں امام مالک فرماتے ہیں کہ آنکھوں نے اس دور میں چشم نے آنکھ نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی فرد نہیں دیکھا. بے شک بے شک ایسا ہی. ٹھیک ہے. اور امام مالک آگے بیان فرماتے ہیں کانوں نے اس دور کے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی نام نہیں سنا. بے شک بے شک. اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ قلب نے اس زمان کے دلوں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی فرد نہیں پایا. کیا بات. سبحان اللہ. ہم نہیں کہہ رہے یعنی کہ زمانہ کہہ رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام منفرد تھے. وہ شخصیت منفرد تھی. آپ کی عبادت آپ شب زندہ داری میں گزارتے تھے. بے شک بے شک. آپ دن کو روزے میں رات کو عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے. دوسری طرح اگر آپ جائیں تاریخ کہتی ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام عبادت خدا کے ساتھ ساتھ اطاعت الہی کا بھی مظہر ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اور متعدد مقامات پر متعدد افراد متعدد اصحاب اور متعدد شخصیات سے واقعات نقل ہیں. ایک یا دو واقعات نہیں متعدد واقعات نقل ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے دھوپ میں دیکھا کہ بہت سخت اور انتہائی سخت دھوپ ہے اور امام کام کر رہے ہیں کھیتوں میں باغوں میں امام کام کر رہے ہیں. تو اس شخص نے آ کر پوچھا کہ مولا آپ اتنی دھوپ اتنی گرمی اور آپ پسینے میں یہاں کام کر رہے ہیں. تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا رزق اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاؤں. اسے کہتے ہیں جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ سبحان. امام نے کہا کہ میں اپنے رب کے نزدیک اپنا رزق اپنے ہاتھوں سے طلب کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ امام جعفر صادق وہ شخصیت تھی کہ اگر دعا کریں تو ملائک لے کر آ سکتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اختیارات امامت کے ہوتے ہوئے اختیارات امام بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اختیار امامت کے ہوتے ہوئے امام نے اس کڑی دھوپ میں جا کر رزق اور روزی اپنے ہاتھوں سے کمایا اور اس کو اسراف کیا اور اس کو خرچ کیا. تو عزیزان یہ زندگی کے پہلو ہیں آج ہمارے لیے درس ہے امام کی زندگی کی یہ تمام بخش. اور اگر آپ دیکھیں پھر امام کا ملنا امام کا لوگوں کے ساتھ ملنا امام کا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ایک وقت کا امام ہے لیکن غریب اور امیر فرق نہیں کرتا تھا میرے امام کے لیے. اور امام کی زندگی کا میں ایک اہم پوائنٹ ذکر کروں اور اس کو سب نے لکھا تمام تاریخ نے لکھا کہ امام کے 4000 شاگرد تھے بے شک جو مشہور شاگرد ہیں. یعنی کہ یہ بھی میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ ایک چیز مشہور ہو گئی کہ امام جعفر صادق کے جو صحابی یا امام کے جو شاگرد تھے وہ 4000 تھے. ایسا نہیں ہے. امام کے مشہور شاگرد جو تاریخ میں مشہور ترین شاگرد ثبت ہوئے وہ 4000 تھے. کیا بات. کلن تعداد 4000 نہیں تھی بلکہ اس سے زیادہ تھی. یہاں پر میں اس امام کے 4000 شاگرد ہی صحیح اس بات کو اگر آپ لے لیں تو امام کے مقام کو یہاں سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کسی تاریخ نے کسی مورخ نے کسی مصنف نے کسی بھی مکتب فکر کا کیوں نہ ہو کسی بھی مذہب فکر کا کیوں نہ ہو کسی نے نہیں لکھا کہ 4000 شاگرد کے ہوتے ہوئے امام کے کسی ایک شاگرد نے امام کا کوئی منفی پہلو ذکر کیا ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی ایک شاگرد نے کہا ہو کہ ہمیں یہ عادت امام کی پسند نہیں ہے یا یہ عادت ان کے اندر اچھی نہیں ہے یا یہ ہم نے ان کے اندر عیب دیکھا ہے. 4000 شاگرد کسی مصنف اور کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ ان 4000 میں کسی ایک فرد نے بھی امام پر انگلی اٹھائی ہو یا امام کا کوئی عیب بیان کیا ہو یا امام سے ناراحتی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. امید ہے ہمارے تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے. قبلہ ہمارے مکتب کو مکتب جعفری کہا جاتا ہے اور فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے اور ہمارے امام میرے خیال سے شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے عباسی دور کو بھی دیکھا اور بنی امیہ کے دور کو بھی دیکھا. تو آیا اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز یا مکتب کو مکتب جعفری کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے علت؟ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا واقعاً اور اس سوال کا جواب ہمارے
تمام سامعین اور تمام ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، اسی لیے کہ ہمارے مکتب کو مکتب جعفری اور فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ بے شک ایسا ہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان دیکھیں، امام صادق علیہ السلام کے دور میں امام کو جو فقہ اسلامی کی نشر اور اشاعت کا موقع ملا، وہ کسی امام کو ان سے پہلے میسر نہیں ہوا۔ بے شک بے شک۔ امام علی کو اگر وہ موقع جو امام صادق اور امام محمد باقر کو میسر ہوا اگر ہوتا تو وہ بھی وہی کام کرتے اس دور میں جو امام جعفر صادق نے اپنے دور میں کیا، اور ہماری فقہ علوی کہلاتی۔ بے شک ایسا ہی۔ اسی طرح امام علی کے بعد امام حسن کے دور میں اگر امام حسن کو امام جعفر صادق والے دور کو درک کرنا نصیب ہوتا تو امام حسن وہی کام کرتے جو امام صادق علیہ السلام نے کیا، اور ہماری فقہ حسنی کہلاتی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کے دور میں اگر امام حسین کو وہ موقع میسر آتا جو امام صادق کو میسر آیا تو ہماری فقہ حسینی ہوتی۔ تو میں اس طرح آگے بات کو آخر تک پہنچاؤں، امام صادق علیہ السلام کو جو موقع میسر آیا فقہ اسلامی کی نشر اور اشاعت کا، اور فقہ اسلامی کو پہنچانے کا، فقہ اہل البیت کو پہنچانے کا، اصل دین اور اصل حقیقت دین کو پہنچانے کا امام کو جو ایک زمینہ ملا، امام کو جو ایک موقع ملا، وہ باقی اماموں کو نہیں ملا۔ اسی لیے امام نے اس موقع کو جیسے ہی حاصل کیا، امام نے اس کو ہاتھ سے نہیں دیا اور فوراً اس سے استفادہ کیا۔ یعنی وہ ایک ایسا دور تھا امام کو جو موقع میسر آیا کہ جب بنی عباس اور بنی امیہ دونوں آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے، اور ان دونوں کی لڑائی اور جھگڑے میں امام کو ایک موقع ملا کہ وہ فقہ اسلامی اور حقیقی فقہ کو لوگوں تک پہنچائے، اور حقیقی مکتب کا اعلان کریں، حقیقی مکتب کا اعلان کریں۔ اور ان دونوں کے جھگڑے سے امام کو فائدہ یہ ہوا کہ امام نے فوراً حقیقی مکتب کو پہنچایا، فوراً شاگردوں کی تربیت کی، اور ایسے ایسے شاگرد اگر آپ دیکھیں یورپ میں آج تک استفادہ کیا گیا جابر ابن حیان سے، اور آج تک وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ کہاں سے آیا جابر ابن حیان؟ مکتب جعفری کا شاگرد تھا، اور آج پورا یورپ اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کس سے؟ امام جعفر صادق، اسی علم سے کہ امام نے اس دور کے اس وقت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ اس سے استفادہ کیا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے اس امام جعفر صادق اور امام محمد باقر دونوں کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں اسلامک یونیورسٹی کہ جہاں پر ایک کلاس میں 4-4 ہزار شاگرد جو بیان ہوئی امام کے، اور ایک کلاس میں 4-4 ہزار شاگرد، اور ایک کلاس کسی ایک فقہ کے بارے میں یا کسی ایک موضوع کے بارے میں نہیں تھی۔ اگر تاریخ دیکھیں تو امام نے فقہ میں زرارہ جیسا شاگرد پیدا کیا، سبحان اللہ، کہ زرارہ اپنے وقت کا افقہ ترین فرد تھا، اور فقہ میں جس سے بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ زرارہ کے پاس آتا تھا۔ بے شک ایسا ہی۔ ادبیات عرب میں امام نے ابان ابن تغلب جیسا فرد پیدا کیا، کیا بات ہے، کہ اگر کسی کو ادبیات عرب میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ابان ابن تغلب کے پاس آتا تھا۔ کیا بات ہے۔ اور علوم قرآنی میں اگر آپ دیکھیں تو امام نے علوم قرآنی میں شاگرد پیدا کیے۔ سبحان اللہ۔ مومن طاق اور ہشام جیسے اور مومن طاق جیسے افراد امام نے پیدا کیے کلام میں، کیا بات، یعنی کہ ہر فقہ اور امام نے ہر موضوع پر شاگرد پیدا کیے، علوم قرآنی میں، فقہ میں، امام نے ادبیات عرب میں، کلام میں، یعنی یہ تمام دروس امام نے پھیلائے اور اسلامک یونیورسٹی کا قیام رکھا، اور اسی وجہ سے ہماری فقہ مشہور ہوئی اس دور میں کہ وہ اس کا جو پیغام تھا وہ پوری دنیا تک پہنچا، شاگردوں کے ذریعے امام کا پیغام پورے عالم تک پہنچا، اور ہماری فقہ جعفری کہلائی۔ اور امام نے اس زمانے کے اس موقع سے فوراً فائدہ اٹھایا۔ میں آخر میں یہ جملہ کہوں گا کہ ہماری فقہ اگرچہ فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہوئی، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ امام حسن کو موقع ملتا تو وہ یہی کام کرتے جو امام صادق نے کیا، امام محمد باقر کو اور امام جعفر صادق کو جو موقع ملا، اگر امام حسین کو موقع ملتا تو وہ یہی کام کرتے، امام علی کو اگر موقع ملتا وہ یہی کام کرتے۔ تو بس یہاں پر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقہ جعفری وہی فقہ علوی ہے، فقہ جعفری وہی فقہ حسنی ہے، فقہ جعفری وہی فقہ حسینی ہے، فقہ جعفری وہی فقہ باقری ہے۔ ہماری فقہ جعفری اس لیے مشہور ہوئی کہ ہمارے امام کو موقع ملا، اگر باقی اماموں کو موقع ملتا وہی کام کرتے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے انجام دیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ امید ہے ہمارے تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے۔ قبلہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے انتہائی محدود ہوتا ہے، چونکہ اب ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں ہیں، تو میں چاہوں گا اختتام پر کچھ خاصیت اور فضیلت زیارت امام رضا کی جاتے جاتے اگر بطور پیغام ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ امام رضا علیہ السلام کا مقام مرتبہ بہت زیادہ اور بلند ہے واقعاً، اور پوری دنیا سے زائرین امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے تشریف لاتے ہیں، اور میں بھی اپنے لیے افتخار سمجھتا ہوں کہ آج حرم امام رضا علیہ السلام میں ان کے جد کے
ذکر کے لیے پروردگار نے مجھے توفیق دی. واقعاً خوش قسمت ہوں کہ ان کا ذکر ان کے حرم میں بیٹھ کر کرنے کی پروردگار توفیق دے رہا ہے. زیارت کا مقام مرتبہ واقعاً بہت بلند اور بالا ہے امام رضا علیہ السلام کا. اگرچہ باقی معصومین کی زیارت کا مقام مرتبہ، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں خود امام سے اگر پوچھے تو امام فرماتے ہیں اپنے زیارت کا مقام اور مرتبہ. امام فرماتے ہیں من زارنی علی بعد داری اتیتہ یوم القیامہ فی ثلاثۃ مواطن حتی اخلصہ من احوالها عند تطایر الکتب عند الصراط عند المیزان. سبحان اللہ. دیکھیں امام کی زیارت کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ من زارنی علی بعد داری، جو بھی مجھ غریب الوطن کی زیارت کے لیے آتا ہے، میرا زائر بنتا ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، اتیتہ یوم القیامہ، میں اس کے پاس یوم قیامت جاؤں گا. یعنی میرا زائر پریشان نہ ہو، وہ میرے پاس آ گیا ہے، اب میرا کام ہے اس کے پاس جانا. ہم امام کی زیارت کے لیے آئے، امام کب آئیں گے؟ اتیتہ یوم القیامہ. سبحان اللہ. اور یوم قیامت میں آؤں گا اس کے پاس. اور کس مقام پر آئیں گے یہ مہم ہے. وہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر کوئی نہیں آ سکتا، کوئی آپ کی امداد کے لیے، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا. لیکن امام وعدہ کر رہے ہیں میرے زائر کے لیے کہ میرا زائر میری زیارت کے لیے آئے تو یوم القیامہ میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. فی ثلاثۃ مواطن، کسی ایک مقام پہ زیارت کے لیے نہیں آؤں گا بلکہ 3 مقامات پر زیارت کے لیے آؤں گا. فی ثلاثۃ مواطن حتی اخلص من احوالها، اور ان تینوں موقعوں پر آ کر میں ان تمام تینوں موقع کے احوال سے اس کو بچاؤں گا. عند تطایر الکتب عند الصراط عند المیزان. جب اس کے نامہ اعمال اسے دیے جائیں گے تو مولا رضا وہاں موجود ہوگا. صراط سے جب گزرے گا تو اس کا مولا رضا وہاں موجود ہوگا. میزان پر جب وہ شخص پہنچے گا تو اس کا مولا وہاں موجود ہوگا. یعنی امام فرما رہے میرے زائر پریشان مت ہونا صراط مستقیم، صراط سے گزرنے کے لیے، اسی لیے کہ صراط مستقیم وہ جگہ ہے کہ جہاں سے گزارنے کے لیے تیرا مولا وہاں پہنچے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب تیرے نامہ اعمال دیے جائیں گے دائیں اور بائیں جانب تو پریشان نہ ہونا، تیرا مولا وہاں پہنچے گا تیری مدد کے لیے. اور میزان پر جب وقت آئے گا انسان کے حساب اور کتاب کے میزان کا تو میرا مولا فرما رہے میرے زائر پریشان مت ہونا، میں تیرے میزان پر پہنچوں گا اور تو میری زیارت کرے گا. تو یہ مقام اور مرتبہ جو حدیث میں بیان ہوا امام کی کہ امام اپنے زائر کی زیارت کے لیے خود تشریف لاتے ہیں، یہ مقام زیارت کو بیان کرتے ہیں. بہت شکریہ قبلہ. امید ہے ہمارے تمام ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا. ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مولا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں تو ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. دعا گو ہیں مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ تمام ناظرین کے لیے نائب الزیارہ ہیں وہ تمام لوگ جو التماس دعا کا کہتے ہیں، کمنٹ کے ذریعے التماس دعا کا کہتے ہیں، ہمارے پروگرام سے جڑے رہتے ہیں. بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں آپ سب کے لیے نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. آئندہ ہفتے کوئی نیا پروگرام لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان شمس جعفری اور حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.